جامی صاحب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے ان مطالبات کے اوپر بھی موجود ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے اس کی جوڈیشل انکوائری جو ہے جب تک نہیں ہوتی تب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا. لیکن سر پرابلم تو یہ ہے کہ عدالتوں نے تو فیصلے سنانا شروع کر دیے, 25 لوگوں کو تو سزائیں بھی ہوں گی. ایگزیکٹلی, کچھ مزید کوئی ہونے والی جی ہونے والی. منصور صاحب, دس از دی موسٹ انفارچونیٹ ایونٹ. 9 مئی عام شہری کے طور پر بھی جتنی اس کی مذمت کریں کم ہے. شہداء کی, غازیوں کی اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے توہین. میرا خیال ہے مسئلہ تھا ہی یہ اور ہے بھی یہ. اگر 9 مئی کے اوپر پی ٹی آئی کلیئر پوزیشن لے لیتی, اس سے پیچھے ہٹ جاتی, تو یہ صورتحال نہ ہمیں دیکھنے کو ملتی جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اصل ڈسپیوٹ ہے بھی یہ جو بات آگے بڑھنے کے بیچ میں رکاوٹ بھی بن سکتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دیٹ, جو ایجنٹ گیری اور ایجنٹ کے تانے ہم نے دینا شروع کر دی ہیں, خدا رہا اب یہ ملک میں ایک دوسرے کو ایجنٹ کہنے کا رواج ختم ہونا چاہیے. کوئی اسرائیلی ایجنٹ ہے, کوئی انڈین ایجنٹ ہے, کوئی امریکی ایجنٹ ہے. ایجنٹ تو شکیل افریدی بھی تھا اور اس نے امریکہ کی ماں پہ وہ کام کیا جو وہ چاہتے تھے. تو اگر امریکی ایجنٹ کی یہ امپورٹنس ہے کہ اس کے حق میں فلاں بندہ بول رہا ہے, فلاں بندہ بول رہا ہے, تو شکیل افریدی کے حق میں پہ اتنی بول چال ہونی چاہیے تھی. بہت بولے اس کے لیے بھی امریکہ اتنا ایکٹیویٹ ہوتا. اس کا مطلب ہے دیر از اے ڈفرنس بٹوین شکیل افریدی یا امریکی ایجنٹ اینڈ عمران خان. دس از ناٹ دیٹ سمپل جو نون لیگ جیسے پورٹریٹ کر رہی ہے. خود اپنے گریبانوں میں ہمیں جھانکنا ہوگا. دوسری عام بات یہ کہ ایجنٹ اب یہ طے کر لیں کہ ایجنٹ وہی ہے جو عوام کا ہے. یہ جب طے کر لیں گے نا, یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. تیسرا جو مدعا سب سے اہم ہے وہ مجھے ذاتی طور پر ویسے صحافی مجھے لگتا ہے کہ اب ضروری سمجھیں یا مجبوری سمجھیں, جو بھی مذاکرات کے نام پر کہانی شروع ہوئی ہے اس میں سنجیدگی ہے. اور اس کا کس کی طرف سے؟ دونوں طرف سے. اچھا. اور اس کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ حکومت نے اس میں ایک اعجاز الحق صاحب سے لے کے تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں شامل کیا. اور دوسرا ثبوت ہے پی ٹی آئی کی جانب سے جو انہوں نے آج اپنی مذاکراتی کمیٹی کا جو ترجمان مقرر کیا وہ صاحبزادہ حامد رضا کو کیا. اچھا. ایک نسبتاً ایک نیوٹرل بندہ یا نسبتاً ایسا بندہ کہہ سکتے ہیں آپ, امن کی فاختہ کہہ لیں. اچھا. کیونکہ دیکھیے نا, پھر افضل مربت یا شیخ وقاص یا کوئی اور ایسا ہوتا ہے, ان کے اپنے مسائل ہیں, دستیاب قیادت کے اپنی دھڑے بندی ہے, تو بھی سنجیدگی کو ظاہر کرتی ہے. دوسری اس کے ساتھ جڑی خبر یہ ہے کہ جو انہوں نے شیخ وقاص کو, سلمان اکرم راجہ کو اور گوہر کو یہ کہا کہ یہ فورن معاملات کے اوپر یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے, وہ لوگ جو باہر بیٹھ کے دے رہے ہیں ان سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا. یہ اس کا مطلب ہے سنجیدگی ہے. اور پھر سول نافرمانی کا مؤخر ہونا فار ٹائم بینگ. اور ساتھ دوسرا پیرلل دیکھیں کہ جو خان صاحب کو 190 میں جی موخر ہوئی, کیونکہ یہ خبر بھی آئی کہ خان صاحب نے سول نافرمانی کی کال کو فی الحال واپس نہیں لیا. وہ بس صرف پریشر ٹیکٹیکلی جملہ تو کہا جائے گا, لیکن فی الحال جب تک مذاکرات میں یعنی یہ تلوار لٹکتی رہی وہ عمل درآمد نہیں. لیکن دوسرے اینگل سے بھی ایک اور آپ مثبت پہلو لیجئے, وہ ہے جو 190 میں لکھا ہوا فیصلہ ہے, طے ہوا, آگے چلا گیا. تو یہ مجھے یہ پیغام دیتے ہیں یہ ڈیولپمنٹس کے سم ہاؤ یہ دیر سے جو کام شروع ہوا ہے یہی ہونا چاہیے تھا. اسی سے بات آگے بڑھے گی, چاہے عمران خان آخری نقطہ ہو مذاکرات کا. اچھا. تو رانا صاحب اس کا تو مطلب ہے جس طرح جامی صاحب اس کو اینالائز کر رہے ہیں, تو خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے حکومت بھی گفت و شنید کرنے کے لیے بیٹھی بھی ہے, تیار ہے اس پہ بات چیت کرنے کے لیے. دیکھیں ابھی تو انہوں نے ہمیں چارٹر آف ڈیمانڈز ہمیں دینی ہے, جب وہ دیں گے تو اس کے اوپر ضرور بات چیت ہوگی. ہم اپنا موقف دیں گے, وہ اپنا موقف دیں گے, پھر دیکھتے ہیں بات چیت جو ہے وہ کہاں چلتی ہے. تو یہ تو ایک سلسلہ ہے جو اب سٹارٹ ہو گیا اور بڑا اچھا ہو. دیکھیں ہمارے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو شہباز شریف ایپیکس کمیٹی میں بھی اس کا ذکر کر رہے تھے, پرائم منسٹر جو ہیں, کہ بات چیت کرنی چاہیے, ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. فلور آف دا ہاؤس میں بھی کر رہے تھے, جب اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی کر رہے تھے. یہ ان لوگوں کا وتیرہ تبدیل ہوا ہے نا. یہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, یہ چور ہیں, فلانے ہیں, ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں ہے. تو یہ ان کا اب موقف تبدیل ہوا ہے, جو کہ اچھی بات ہے. ان کو اب سمجھ آ گئی کہ زور بازو سے جو ہے وہ بات چیت نہیں ہو سکتی. میرا ایک صرف جو ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ ان کا مدعا, میرے خیال میں یہ تو ہم چاروں افراد یہ مانیں گے کہ ان کا پوائنٹ نمبر 1 جو ہے یا سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے خان صاحب کی رہائی. ٹھیک ہے. آپ ایکچولی اس پوائنٹ پہ جب انگیج کرنا شروع کریں گے ان کے ساتھ, ایز سون جیسے ہی آپ نے بات چیت شروع کی, تو یہ تو پورے قانونی پروسیجر کے اوپر ہی سوال اٹھ جائیں گے کہ اچھا یار حکومت اس ٹاپک پہ بات بھی کرنے کے لیے تیار ہے. یعنی قانونی معاملہ نہیں تھا یہ بیسیکلی ایک سیاسی معاملہ تھا. اور یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سیاسی قیدی تھے یا ہمیں سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ کیسز بنے ہوئے ہیں, تو دیٹ واز رائٹ. دیکھیں 2 تاریخ کو یہ اپنی وش لسٹ دیں گے,
پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آگے لے کے چلنا وش ہے. لسٹ میں سے آپ ان کو ابھی سے کہہ دیں کہ کم از کم خان صاحب کی رہائی نا ہم سے آنے دینا, ہم کیوں منع کریں؟ اچھی بات ہے, ایک ماحول بنا ہے بات چیت کا, بیٹھ کے بات چیت ہو. دیکھیں بات یہ جمہوریت میں بات چیت ہوتی ہے, سب خواہشات پوری نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں نا کہ وہ سیاسی بنیادوں پہ تو نہیں بنا ہوا. نہیں بالکل بھی نہیں سیاسی بنیادوں پہ بنا ہوا. تو بات ہی نہیں ہو سکتی ہے, تو قانونی معاملہ ہے. آنے دیں نا, آنے دیں. جب وہ تحریر اس کو کر کے لکھ کے لے کے آئیں گے تو اس پہ ہم بات چیت کر لیں گے. دیکھیں ایک اور چیز, بات چیت کس بات کی؟ دیکھیں جب وہ آئے گی تو اس پہ تبھی بحث ہوگی نا. پھر ہو سکتا ہے ہم کہیں یہ نہیں ایبسولوٹلی ناٹ ادھر بھی کہہ دیں. اچھا تو آنے تو دینا, جب آئے گا تو پھر میں پہلے سے ہم کیوں نہیں ایسوری رانا صاحب تسی ایبسولوٹلی نہ نہیں کہنا, اچھا نہ کہہ سکتے. اچھا اب تو انہی کے کچھ ذمہ دار بزرگ ترین جو رہنما ہیں ان کے کہہ رہے ہیں کہ یس کہہ ہی دیو. نہیں, ان کے بقول جو دو بنیادی مطالبات ہیں نا, سیران کی رہائی اور وہ کمیشن, اس پہ انہوں نے کہا, ایک دو لوگوں سے بات بھی کی, آن ریکارڈ بھی ہلکی پھلکی بات کی, میرے پاس بھی اطلاع ہے کہ اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے. اچھا یہ تو بڑی خبر ہے, میرے لیے بڑی معنی خیز ہے. وہ بھی تو اسی لیے منع نہیں کر رہے, میں تو کہہ رہا ہوں منع کر دیں. نہیں دیکھیں میں کوئی چیز جب آئے گی تحریری طور پہ وش لسٹ آنے دیں, تحریری طور پہ لکھ کے آنے دیں. ہم مذاکرات کو ہم چاہتے ہیں بات چیت آگے چلے. دیکھیں ایک اور میں صرف چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے, یہ ای یو کا بھی اس میں وہ سر ٹائم میرا ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ.